اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے ماہ رمضان کی اہمیت و برکات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ سورۃ البقرہ آیت 186۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک انسان کے لیے روحانی بہار کا مہینہ ہے، یعنی روحانی کائنات کا موسم بہار ماہ رمضان ہے۔ کتنے ہی خوش قسمت ہیں ہم جن کی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر اس روحانی بہار کی آمد ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس ماہ مبارک کی آمد کی خبر یوں دی، فرمایا، سنو سنو، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا۔ نسائی کتاب الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے۔ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور روزہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزہ سے ہو تو نہ فحش کلامی کرے اور نہ جھگڑے، اور اگر روزہ دار کو کوئی گالی دے یا لڑے تو یہ کہہ دے، میں روزہ سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے۔ ایک فرحت افطار جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزہ کے باعث خوش ہوگا۔ بخاری کتاب الصوم، باب حل یقول انی صائم اذا شتم۔ ناظرین کرام، رمضان ایسا پیارا مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے آسمان پر بھی تیاریاں ہوتی ہیں اور جنت سجائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ بیہقی شعب الایمان۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، رمضان کا خاص خیال رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے ہیں جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذات حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ مجمع الزوائد۔ رمضان المبارک کو سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔
یہ مہینہ بے شمار برکات کا مہینہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماہ رمضان کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہی ایک فقرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بعد حاصل ہو جائے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 256۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماہ رمضان بہت ہی برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس ماہ میں صرف روزے ہی رکھنے کا حکم نہیں، یہ ماہ دعائیں کرنے کا ہے، نوافل ادا کرنے کا ہے، ذکر الہی سے اپنے اوقات کو معمور کرنے کا ہے، نیز مستحقین کا خاص طور پر خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور اگر انسان غور کرے تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو بڑے اور چھوٹے کو ایک مقام پر لا کھڑا کر دیتا ہے اور برابر کر دیتا ہے۔ خطبات ناصر جلد ہفتم صفحہ 145 146۔ ناظرین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، الحمدللہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کے مہینے میں سے گزرنا نصیب ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو میری امت اس بات کی خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، رمضان کے فضائل کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جنت کو رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آخر تک مزین کیا جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ 2 جون 2017 عیسوی۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز مزید فرماتے ہیں، ہمیں اس رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنے والے ہوں، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے چلے جانے والے ہوں، دعا کی حکمت اور فلسفی کو سمجھنے والے ہوں، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والے بنیں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہوتی ہیں۔ دوسروں کے لیے دعائیں کرنے سے بھی اپنی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خطبہ جمعہ 16 اپریل 2021 عیسوی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان میں ہم پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔